الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبي محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن باطل كان زهوقا۔ سورہ بنی اسرائیل، اللہ رب العالمین نے اپنے رسول کے ذریعے یہ اعلان حق کیا کہ اے رسول کہہ دیجئے کہ بے شک حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور حق کے مقابلے میں باطل مٹ ہی جایا کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا اصول کہ حق کے آنے کے بعد باطل نے مٹ ہی جانا ہے۔ یہ حق کیا ہے؟ یہ حق اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ زمر، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، بے شک ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، لہذا آپ دین کو خالص اللہ کے لیے مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کیجیے۔ یہ کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی یہی حق ہے، اس کے علاوہ کچھ حق نہیں۔ اور یہ بھی فرما دیا کہ دین کو خالص اللہ کے لیے مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یعنی دین خالص کے علاوہ بھی اللہ رب العالمین عالم الغیب کو معلوم ہے کہ آگے دین خالص کے علاوہ بھی کچھ ہوگا، یعنی دین میں ملاوٹ ہو جائے گی، اور جب دین میں ملاوٹ ہو جائے گی تو وہ باطل ہو جائے گا اور باطل نے مٹ جانا ہے۔ اور یہ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا سورہ بنی اسرائیل آیت 105، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے یہ قرآن حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور یہ حق کے ساتھ ہی نازل ہوا ہے، یعنی اس کی ہر ایک آیت، ہر ایک بات جو ہے وہ حق ہے، وہی حق کی طرف دعوت دیتی ہے۔ اور یہ دعوت دیتے ہوئے فرماتی ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اے لوگو جو شریعت تم پر تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے بس اسی کی پیروی کرو، اس کے علاوہ ولیوں کی پیروی نہ کرو۔ سورہ اعراف اس کے علاوہ قرآن مجید حق کی دعوت دیتے ہوئے فرماتا ہے ان لوگوں کو جو تفرق میں بٹے ہوئے ہیں ان کو کہہ رہا ہے سورہ آل عمران وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے، لوگ اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن تفرقے کی اجازت نہیں دی، یہی حق ہے۔ اور اگر اختلاف ہو جائے تو اس کو بھی ختم کرنے کا طریقہ قرآن مجید نے ہی سکھایا۔ فرمایا سورہ نساء فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم میں تنازع ہو جائے تو لوٹاؤ اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف، اگر ضد اور ہٹ درمی نہ ہو اور تنازع اختلاف ختم کرنے کی نیت ہو تو اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ تنازع ختم ہو جائے گا، بس شرط یہ ہے کہ اس کو لوٹاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ اور جو کہ لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ حق کے داعی ہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ان سے بھی یہ قرآن مجید فرما رہا ہے کہ دیکھو حق کا بھی ایک حق ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ فرمایا سورہ بقرہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ مانو اور کچھ چھوڑ دو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حق کی مثال بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ حق کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آسمان سے بارش برستی ہے اور زمین میں جذب ہو جاتی ہے، ہر گڑھا اس کو اپنی وسعت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ حق والوں سے حق کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کا حق ادا کیجیے، اس کو اپنے اندر جذب کیجیے، وہ زرخیز زمین بن جائیے جس کے اندر حق جذب ہو جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ وہ دنیا اور آخرت میں وہ ثمرات پیش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے وہ قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔